انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو لاگ ارشد شریف کے نام، ایک ایسا صحافی، ایک ایسا نڈر صحافی، ایک ایسا نڈر انسان کہ جس نے بہت سے لوگوں کے لیے مثال قائم کر دی، بہت سے لوگوں کے لیے جرأت کی مثال بن گیا، ہمت کی مثال بن گیا، حوصلے کی مثال بن گیا، محنت کی مثال بن گیا، دشمنوں کے آگے، وطن کے دشمنوں کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہونے کی مثال بن گیا، اور کس طرح سے مافیا کا مقابلہ کیا جاتا ہے اس کی مثال بن گیا۔ ارشد شریف آج ہم میں نہیں، اور اب یہ آواز ہمیں دوبارہ سننے کو نہیں ملے گی کہ جہاں پر ہم یہ سنتے تھے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ یہ وہ آواز ہے جو ہمیشہ ہمارے کانوں میں گونجتی رہے گی، اور ہم ارشد شریف کو نہ بھولے ہیں نہ کبھی بھولیں گے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے صحافیوں کی طرف سے کہ ارشد شریف ہماری ریڈ لائن ہے، تو یقین مانیے اب وہ وقت آ چکا ہے یہ ثابت کرنے کا کہ ارشد شریف واقعتاً ہماری ریڈ لائن تھا، جو کہ اب پار کر دی گئی ہے۔ اور یہ ریڈ لائن پار کرنے کے بعد ہم آرام سے، اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے، ہم اس پورے واقعے کے اصل حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اہم فیکٹس بتانے جا رہا ہوں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا۔ سب سے پہلے ارشد شریف کا یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ نہیں، یہ ٹریجڈی جو ہے، یہ قتل ہے، سیدھا سیدھا قتل ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ٹریجڈی ہے، ایک انسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے۔ جناب، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دائیں اور بائیں جو آپ کے مشیروں کی فوج ہے، بالخصوص فہد حسین جو آپ کے اب ترجمان بھی بن چکے ہوئے ہیں، ان سے کہیے کہ آپ کو بتائیں، یا اگر آپ کی طرف سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک کیجئے۔ یہ سیدھا سیدھا قتل ہے۔ صبح میں تقریباً کوئی 3:15 بجے مجھے یہ اطلاع ملی، اور اس کے بعد پھر میں نے تمام تر معلومات اکٹھی کیں۔ تقریباً صبح 4:38 پر میں نے یہ ٹویٹ کی، جس میں اس واقعے کی میں نے تفصیل بتائی۔ پہلے اطلاعات یہی آ رہی تھی کہ وہاں پر قتل کر دیا گیا ہے، نیروبی میں قتل کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کے اصل حقائق بتاؤں گا۔ ارشد شریف پاکستان سے گئے پہلے دبئی سے پھر چلے گئے برطانیہ، اور برطانیہ سے 2 روز پہلے بتایا جاتا ہے کہ ارشد شریف کینیا پہنچے۔ اچھا، اب وہاں پر وہ رہ رہے تھے ایک فارم ہاؤس پر، اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کی تفصیل GSU یعنی کہ جنرل سروسز یونٹ کینیا کا، وہاں کی پولیس کا، ان کی طرف سے تفصیل سامنے آئی، اور ان کی طرف سے تفصیل یہ سامنے آئی کہ پاکستانی جرنلسٹ ارشد شریف کو پولیس کی طرف سے گولی ماری گئی ہے۔ اور یہ گولی کس لیے ماری گئی ہے؟ ابتدائی معلومات کے مطابق گولی اس لیے ماری گئی کہ ان کی گاڑی چوری کی گاڑی تھی جس میں وہ سفر کر رہے تھے، پولیس کو وہ گاڑی مطلوب تھی، اور اس کا تعاقب کیا گیا، اور تعاقب کرنے کے نتیجے میں ارشد شریف اور ان کے ساتھ ایک اور شخص گاڑی میں موجود تھا، تو پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں ارشد شریف کا قتل ہوا، ارشد شریف شہید ہوئے۔ اچھا، اب اس میں کچھ کہانی میں ٹوسٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مگاڈی ٹاؤن ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیک مگاڈی ہے، سے نیروبی کا جو سفر ہے، جو ہائی وے ہے، وہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ بعد میں تفصیل یہ سامنے آئی ہے، ہر طرف تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی سنائپر اٹیک ہوا ہے، سنائپر سے گولی ماری گئی ہے، یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ لیکن میں نے صبح 4:38 پہ اس واقعے کے اصل حقائق جو ہیں، جو کینیا سے مجھے تفصیلات ملی تھیں، وہ میں نے شیئر کر دی تھیں، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ارشد شریف مگاڈی ٹاؤن سے نیروبی آ رہے تھے، رستے میں ہائی وے پر تھے۔ پولیس کی طرف سے تفصیلات کے مطابق، کینین پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جس گاڑی میں وہ تھے، وہ گاڑی اس گاڑی سے ملتی جلتی تھی جو مطلوب تھی، اور اس گاڑی میں کچھ گھنٹے پہلے واردات ہوئی تھی کار جیکنگ کی، اور اس میں کسی بچے کو یرغمال بنایا گیا تھا، اور اسی گاڑی سے ملتی جلتی یہ گاڑی تھی، اور اس گاڑی کی تلاش میں ناکہ لگایا گیا تھا پولیس کی طرف سے۔ اور جب ارشد شریف کی یہ گاڑی اس ناکے پر پہنچی، روکا گیا، رکے نہیں، جس پر پولیس نے تعاقب کیا، اور تعاقب کرنے کے بعد پھر گولی چلائی گئی، اور گولی ارشد شریف کو لگی، اور ارشد شریف کی شہادت ہوئی۔
ارشد شریف کے ساتھ جو ڈرائیور تھے وہ زخمی ہوا۔ اب اس میں جو حیران کن فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں، جس پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بات میرا ذہن تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہوا ہے جیسا بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف کا میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دن پہلے وہ نیروبی پہنچے اور ویزا ان کے پاس پہلے سے نہیں تھا، ویزا انہوں نے آن انٹری لیا، یعنی کہ جب وہ کینیا پہنچے تو ایئرپورٹ پہ ان کو ویزا آن ارائیول آپ اسے کہتے ہیں، ویزا آن انٹری ان کو ملی۔ اور وہاں جانے سے پہلے جس ڈاکیومنٹری پہ وہ کام کر رہے تھے اس کا نام بیہائنڈ کلوز ڈورز ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں کینین صحافی بھی ہے، شروعات اس ڈاکیومنٹری کی یہیں سے ہوتی ہے، اور کینین صحافی بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح سے کینیا میں جس طریقے سے وہاں پر کرپشن ہوتی ہے۔ اب کینین پولیس کے بارے میں نے کینیا میں بات کی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ انتہائی کرپٹ ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس کو کسی بھی ناکے پہ کسی بھی مشتبہ گاڑی پر اسٹریٹ فائر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں کہ کینین پولیس کو کسی بھی گاڑی پر، کسی بھی مشتبہ گاڑی پر وہ روکے یا وہ نہ روکے، کہتے ہیں نا جی رکی نہیں اور ناکہ کراس کر گئے، ان کو روکا گیا، پھر اس کا پیچھا کیا گیا اور فائرنگ کی گئی، گاڑی پر صرف ٹائروں پر فائر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ وہاں کا ایس او پی ہے، یہ کینیا کا ایس او پی ہے کہ صرف ٹائروں پر فائر کرنا ہے، اس کے علاوہ فائر نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ جو ڈائریکٹ فائر کیے گئے، جس میں ایک کینین صحافی کی طرف سے بھی تفصیلات آئی ہیں سامنے، اور ان کا کہنا ہے کہ جس مردہ خانے میں ارشد شریف کی باڈی موجود ہے، ڈیڈ باڈی موجود ہے، وہ اس لوکیشن سے کہ جہاں پر یہ واقعہ کینین پولیس کے مطابق ہوا، اس سے وہ 78 کلومیٹر دور ہے، 78 کلومیٹرز دور ہے۔ یہ اتنا طویل فاصلہ 78 کلومیٹرز کا، اور وہاں پر جا کر ڈیڈ باڈی کو مردہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کینین صحافی کے مطابق فائر ایک نہیں 2 فائر کیے گئے ہیں، 2 فائر کیے گئے ارشد شریف پر۔ ان کا ڈرائیور زخمی ہے، ڈرائیور ہدف ہی نہیں تھا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فائرنگ کی گئی، لیکن اس میں یہ تھا کہ دونوں کو شامل کرنا تھا، ایک کہانی گڑھنی تھی، لیکن ڈرائیور زخمی ہے، ڈرائیور زندہ ہے، ڈرائیور مرا نہیں ہے، یعنی کہ ٹارگٹ صرف ارشد شریف تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور صحافی ہیں کینین، سائرس امباتی، انہوں نے بھی اس واقعے کی تفصیل ساری بتائی ہے۔ جو تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہی وہ تفصیل ہے جو سائرس امباتی نے بھی شیئر کی ہے۔ میں نے صبح 4:38 پہ یہ ٹویٹ کر دی تھی، اور دشمن تو ارشد شریف کے بہت تھے، اور ناقدین بھی بہت تھے، اور ایسے لوگ جنہوں نے ارشد شریف کی اس تصویر کا مذاق اڑایا جو پشاور ایئرپورٹ کی ہے، ایف آئی اے کے کاؤنٹر پہ جب امیگریشن ہو رہی تھی اور جب پاکستان سے باہر ارشد شریف گئے تو وہ جو تصویر سامنے آئی تھی جس میں چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس تصویر پہ لے کے یہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے کیا کچھ نے کہا، بھاگ گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا، ان سب کو شرم آنی چاہیے۔ آج وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اس وقت ان کو یہ سب نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص جو ایک محب وطن پاکستانی ہے، جس کی رگوں میں شہیدوں کا خون ہے، جس کا بھائی شہید ہوا، جس کے والد کا انتقال بھی اسی ایک ہی دن میں ہوا، اور غالباً اب 2010 میں ہوا اور 12 مئی کو ہوا۔ ارشد شریف کی ایک بیٹی ہے، باقی بیٹے ہیں، ایک بیٹا کینیڈا میں ہے، اس کے بھی آنے کا انتظار ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی جو میں نے تفصیلات لی ہیں، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ وہاں سے یہاں تک ڈیڈ باڈی آنے کا ٹائم ہے، تقریباً ہو سکتا ہے کہ 48 گھنٹے لگ جائیں۔ لیکن ارشد شریف کی اس موت، اس کو حادثہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اے آر وائی کا کردار بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے، اے آر وائی پر انہوں نے کام کیا، کیا کچھ اے آر وائی پہ نہیں کیا۔ اے آر وائی کو مقبولیت ملی ارشد شریف کی سٹوریز کی وجہ سے، ان ڈاکیومنٹس کی بیس پہ جو وہ سٹوریز، انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے رہے ہیں، پرائیڈ آف پرفارمنس ان کو دیا گیا ان کے کام کی وجہ سے۔ اور آج میں صبح 3:15 بجے سے لے کے آنورڈز دیکھتا رہا ہوں، صرف بولڈ ٹی وی، وہ واحد ٹی وی ہے، مبارکباد کا مستحق ہے بولڈ ٹی وی، جس کو ابھی صرف جوائن کیا تھا، آن ایئر نہیں ہوئے تھے ارشد شریف بولڈ ٹی وی سے، اور بولڈ ٹی وی نے یہ طے کر لیا تھا، ٹھان لیا تھا کہ بولڈ ٹی وی ساتھ دے گا ارشد شریف کا۔ صرف بولڈ ٹی وی وہ واحد ٹی وی ہے کہ جہاں پر ارشد شریف کو لے کر براہ راست ان کے گھر کے باہر سے کوریج کی جا رہی ہے ساری رات۔ اور وہ لڑکا صدیق جان، جس کے ساتھ ارشد شریف کا کچھ میرے خیال میں 1.5 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں پر گوادر میں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر آپس میں ان کی کافی ناراضگی رہی۔
ارشد شریف کو جب اس سے پہلے عدالت میں بھی بلایا گیا تھا، ارشد شریف کے اوپر جب مشکل وقت آیا تھا تب بھی وہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، اور آج بھی وہ لڑکا پوری رات وہاں پر کھڑا رہے اور وہاں سے وہ تفصیلات بتاتا رہے، اور ایک سچے صحافی یہی نشانی ہے۔ اور دوسری طرف آپ اے آر وائی کا کردار دیکھیے، حادثہ ہے حادثہ ہے حادثہ چلائی جا رہے تھے۔ کو خدا کا خوف کرو اے آر وائی، آپ کو تو اصل حقائق کے بارے میں معلوم تھا، آپ کو تو اس وقت سے معلوم تھا، آپ حادثہ 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 کیوں لکھ رہے ہو؟ یہ کیا تماشا ہے؟ ایک شخص نے آپ کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ لوگ اپنے آپ کو اپنا الو سیدھا کر کے، اپنا معاملہ سیدھا ڈائریکٹ کر کے اس کو بھول گئے ہو۔ اور پھر جب آپ کی جو ہے وہ لان تان شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ، اور آپ پر لوگوں نے آپ کا نام لے لے کے آپ پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، تو تب آپ کو جا کر ہوش آئی، اور آپ نے کہا جی ٹرانسمیشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، خبریں اب چلانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ سب کہاں تھے؟ آپ سو رہے تھے، آپ لوگوں کو تب ہوش نہیں تھا۔ استعمال کیا صرف ارشد شریف کو، استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا اور کہانی ختم ہو گئی۔ یہ تو بول ٹی وی وہاں سے رپورٹنگ کرتا رہا ہے، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے، آپ ہی کا آدمی ہے اے آر وائی کا، آپ کو پتہ ہے ساری کہانی کا۔ ساتھ میں رانا یا خرم نامی آدمی کون ہے؟ ارشد شریف 2 روز پہلے کینیا کیوں بلایا گیا؟ بلایا گیا ارشد شریف کو 2 روز پہلے کینیا، خاص طور پہ 2 روز پہلے بلایا گیا، بلا کر ٹریپ کیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہاں کی پولیس کا یہ ایس او پی ہے کہ ٹائر پہ فائر کرنا ہے، ڈائریکٹ فائر نہیں کرنا ہے۔ اور اس پورے معاملے میں آپ خود سوچئے کہ کینین پولیس ہے، ناکہ لگا ہوا ہے، ایک شخص جو کوئی جرم نہیں کر رہا ہے، ایک شخص جو مجرم نہیں ہے، ایک شخص جو وانٹڈ نہیں ہے، اس کو ایک ناکے پہ روکا جاتا ہے۔ وہ ناکے پہ کیوں نہیں رکے گا؟ وہ بالکل رکے گا، 100% رکے گا۔ دیکھیں پولیس وہاں پر AK-47 یعنی کہ کلاشنکوف لے کر کھڑی ہوئی ہوتی ہے پولیس وہاں پر، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان آرمڈ کھڑے ہوتے ہیں تو ناکے پہ روکا، انہوں نے پرواہ نہیں کی، نکل گئے، گاڑی گزار لی۔ ان کے پاس وہاں پر AK-47 ہیں اور وہ لے کر وہاں پر ناکے پر کھڑے تھے۔ اگر وہاں پر ان کو روکا گیا تو انہوں نے گاڑی کیوں نہیں روکنی تھی؟ انہوں نے 100% گاڑی روکنی تھی۔ یہ ایک پورا پلان تیار کیا گیا ہے اور تیار کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے۔ اور جو میں نے کینیا سے رپورٹس حاصل کی ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے مجھے مزید تفصیلات ملی ہیں، اس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ لفظ استعمال ہوا ہے اٹس این انسائڈ جاب۔ آئی ریپیٹ، یہ کہا گیا ہے اٹس این انسائڈ جاب، سو دیٹ مینز کہ یہ پورا ایک سیٹ پلان تھا، اس کو یہی رنگ دینا تھا۔ ہم دنیا میں زندگی میں کتنے ہم اس طرح کے واقعات دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پر معاملے کو ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا نام دے دیا جاتا ہے، اور پھر جس طرح کہہ دیا جی مسٹیکنلی، جی غلطی سے گاڑی دوسری تھی اور یہ لگا کہ وہی گاڑی، اور فائر کر دیا، اور فائر کرنے کے نتیجے میں ایک دلیر صحافی ہم سے چھین لیا۔ اتنا آسان ہے کیا کسی کو مار دینا؟ اس کے پیچھے پوری گیم ہے، ایک پوری سازش ہے، ایک پورا پلان ہے، اور اس پورے پلان کے تحت اس سب کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، اور اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ارشد شریف کی جان لی گئی ہے۔ اور اس پر یقیناً جوڈیشل کمیشن بنایا جانا بہت ضروری ہے۔ اس معاملے کی مزید تفصیلات میں آپ کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرے گا میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتا رہوں گا، لیکن ایک بات جو طے ہے، جو ایک بات کنفرمڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پولیس کی گولی سے ہوا۔ پولیس نے گولی چلائی، مگاڈی ٹاؤن سے نیروبی کی طرف ہائی وے پر آ رہے تھے ارشد شریف، رستے میں پولیس نے گولی چلائی، کہا یہ گیا کہ جی ناکے پہ نہیں رکے، گولی چلا دی، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ پورا ایک سیٹ پلان تھا، اس کو ایک رنگ دیا گیا، یعنی کہ قتل کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا، اور طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے کرنا کہ جی گاڑی آئی، روکی نہیں رکی، تعاقب کیا، جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، مافیاز اسی طرح تو آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مافیاز ہیں، چاہے وہ کہیں افریقہ کے ہوں یا کسی بھی اور جگہ کے ہوں، افریقہ میں بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں، یہ سارے گروہ ہیں، گروپس ہیں جو کام کرتے ہیں، اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، آپ اس طرف چلے جائیں، ساؤتھ پنجاب کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر جو ہمارے یہ گینگز ہیں مختلف، وہ جو چھوٹو گینگ ہوا کرتا تھا، یا اسی طرح آگے بلوچستان کے جو پہاڑیوں پہ گینگز ہیں، یہ آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں چلتے ہیں، ایک دوسرے کو بندہ پکڑ کے دے دیتے ہیں، بندہ مار بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ ایک پروجیکٹ پکڑتے ہیں یا آپ ایک کانٹریکٹ لیتے ہیں، کانٹریکٹ لے کے بندہ مارتے ہیں، بندہ مار کے آپ کہتے ہیں جی اتنی رقم تمہاری ہوگی، اتنی میری ہوگی۔ تو ارشد شریف کے جانے کا بہت دکھ ہے، بلکہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں یہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک لاس ہے۔ مجھے علی ممتاز کو آج کی اس ویڈیو سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔